جس طرح انسان کی جسم کی کیفیت ہے، انسان تو صرف اس کی جسم سے عبارت نہیں ہے، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسان کی ذات یا اس کا نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے، اصل مقصود انسان کا اسی قانون ارتقاء میں اس کی ذات کی نشو و نما اور پرورش بھی ہے۔ تو ہر عمل جو انسان کا ہے تبھی زندگی سے متعلق نہیں، بلکہ اس زندگی سے متعلق جسے ہم اس کے ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں، اس کا ہر عمل اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بھی پلڑے ہوتے ہیں۔ جسے آپ نیک کام یا اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ اور جسے آپ عمل شر کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں، وہ ہیں جس سے اس کی ذات میں ضعف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار واقع ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے والی مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو یہ وہ ہے جو ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، ذات اور خودی جس کی ہے کمزور ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، اس کا ارتقاء رک جاتا ہے، وہ جمود میں آ جاتی ہے، اسے جہنم کہتا ہے۔ جہنم کے لیے جہیم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے جہاں کوئی چیز روک دی جائے۔ تو سلسلہ ارتقاء میں یہ آگے نہیں بڑھتی۔ یہ جو فزیکل یا کائناتی زندگی ہے اس میں یہ 10,000 ہزار سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے پہلے کے ڈھانچے جو ملتے ہیں ان کو، مختلف قسم کی، مختلف انواع کے، مختلف جانداروں کے، عجیب و غریب قسم کے وہ ہیں۔ تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی اسپیشیز جن کو کہتے ہیں، ڈارون نے یہ نقطہ ایجاد کیا تھا، انکشاف کیا تھا اس کا، انواع مختلف قسم کے مخلوق کی، جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی، وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں، دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا۔ وہ تھیں جن میں قوت مدافعت قطعاً نہیں رہی تھی، یہ بہت کم ہو گئی تھی، یہ ابھی جو میں نے عرض کیا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں، وہ فنا ہو گئی۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں، آگے نہیں بڑھ سکیں۔ یہ جتنے آپ کو پرندے، مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں نا، بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے 10,000 سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑ ہی تھی، آج بھی وہ بھیڑ ہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، زندہ ہے، اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ یہ جہیم میں ہے۔ انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو و نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہوئی ہیں، تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو و نما دیتی ہیں، ان کو حسنات کہتا ہے قرآن، اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سیئات کہتا ہے۔ اب پلڑوں کی بات آ گئی۔ جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، وہ جنت میں جا پہنچتی ہے۔ جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں لغزشیں ہوتی ہیں۔ عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی۔ دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں، یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں، اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ معصوم ہو۔ ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں وہ بدل کے وہ کہتا ہے، وہ آتا ہے دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے، ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آلائشیں جو ہیں لغزشوں کی کتنی کم ہوئیں۔ کروڑوں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی آلائش باقی نہیں رہی، پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی آلائش نہ ہو۔ عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی، اس نے کہا ہے کہ ہر انسانی بچہ
پیدائش کے ساتھ ہی علائشوں کا، گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اپنے اولی ماں باپ نے جو آدم اور حوا نے جو معصیت کی تھی، وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ علائش، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ علائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے نے بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس صلیب کے میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے، ان کی وہ علائشیں تم نے معاف کر دینا، دھو دینا، اور انہیں جنت میں بھیج دینا۔ انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریق ایجاد کیا۔ تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی، جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا، جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی، جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان ہے، لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے عزیزان من، جذبات میں نہیں یہ آتا۔ وہ سارے مذاہب کا تصور جذباتی یا خالص، یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انسان ہے، بہرحال بشری تو ہے، اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا، تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں، وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی۔ تو اصول کیا قرآن نے بیان کیا عزیزان من؟ 4 لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114 عظیم اصول ہے۔ سائنس کا سارا یہ جو قانون ارتقاء، ان کی ڈسکوریز، ان کے انکشافات، وہ اسی نقطے کے اوپر گونجتے ہیں۔ حسنات تعمیری پہلو جو ہیں، تعمیری قوتیں جو ہیں، وہ ازالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو، ازالہ کر دیتی ہیں۔